کل آپ نے جلسوں کے اندر تقاریر بھی سنی ہوگی. تو جب وہ کہتے ہیں کہ ابھی آفتاب عالم صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا, اور پھر خیبر پختونخوا کا جو پی ٹی آئی کا سربراہ ہے وہ کہتا ہے جی کہ اگر آپ یہ کام کرتے رہے تو ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے آپ کے گھروں میں گھس جائیں گے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جب آپ مرکز میں بیٹھ کے سنتے ہیں تو ڈز اٹ وری یو کہ واقعتاً آپ نے پالیسی بہت سخت رکھی ہوئی ہے؟ ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. طالب صاحب, گزارش یہ ہے کہ ایک ہوتے ہیں سیاسی بیانات, اور جو اس وقت کے پی میں سمجھتا ہوں کہ بیانات دیے جا رہے ہیں وہ ساری آپ یہ کہیں کہ اپنی سیاسی قد کاٹ کی میں بات کروں گا اس سے بڑھ کے بیان دیے جا رہے ہیں. چیف منسٹر ہیں طارق صاحب, مطلب یہ کہ چیف منسٹر کو بھی یہ رائٹ نہیں ہے, میں عرض کرتا ہوں نا, قد کاٹ تو ہے نا, ان کا چیف منسٹر ہے. میں باقیوں کی بات کر رہا ہوں. چیف منسٹر نے بھی, اگر میں نے سنا ایک جگہ پہ یہ کہا جی کہ میں اسلام آباد پہ چڑھائی کروں گا, تو وہ بات جو ہے نا, جنید اکبر صاحب جو پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ اپنے قد کاٹ سے بڑھ کے بات ہے. کیونکہ چڑھائی کسی بھی چیف منسٹر کا, وہ کوئی بھی ہو کسی صوبے کا, وہ دوسرے کسی صوبے پہ یا مرکز پہ چڑھائی کی بات اگر کرے گا تو وہ اس کے قد کاٹ سے بڑھ کے بات ہے. تو جب وہ چڑھائی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو کیا سنائی تھا, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے احتجاج کرنا ہے. چڑھائی سے مراد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر پروٹیسٹ ہے تو پروٹیسٹ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ پرامن پروٹیسٹ سب کا رائٹ ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے جو پروٹیسٹ پاکستان تحریک انصاف نے کیے ہیں وہ پرامن احتجاج نہیں تھے, وہ پرتشدد چڑھائی تھی واقعی اصلی معنوں میں, اور پھر اس کا جواب ظاہر ہے مرکز کو دینا پڑا, اور مرکز اب بھی اگر یہ کوشش کریں گے تو اس کا جواب دے گا. ویسے جواب وجہ یہ ہے, ویسے بالکل آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ روایت ملک میں جاری رہنے نہیں دے سکتے کہ جناب آپ ایک صوبے سے مسلح بندے اکٹھے کر کے اور جتھے اور یلغار لے کے کسی دوسرے صوبے پہ یا مرکز وہ پہ کہتے ہیں ہمارے لوگوں پر گولیاں چلائی ہیں, اور آپ نے دیکھا ہے وہ جو بھی کہتے ہیں, میرا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. کہا کہ میں آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کی لائن لینتھ بتا رہا ہوں. پرامن احتجاج ضرور کریں, پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا ہے ضرور کریں, لیکن چڑھائی کی اگر بات کریں گے تو اس کا جواب دیا جائے گا. پرامن احتجاج کی ڈیفینیشن آپ کے ذہن میں کیا, ہمیں ذرا بتا دیں. دیکھیں, اس میں بہت زیادہ گنجائش ہے. مثال کے طور پہ ابھی پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا ہے, پارلیمنٹ کے اجلاس میں آپ بات کریں, پارلیمنٹ کے باہر آپ نے پروٹیسٹ کیے ہیں, بیٹھے ہیں, مظاہرے کیے ہیں, خیبر پختونخوا سے لوگ چل رہے ہیں, وہ احتجاج کرنے آ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں پرامن احتجاج ہے. آپ کی اگر پرامن احتجاج وہ کرنا چاہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جب یہ 24 نومبر کو آ رہے تھے پچھلے سال, انہیں 2-3 آپشنز دی گئی تھی کہ آپ یہاں پہ تشریف رکھیں, سٹ ان کریں, دھرنا دیں, احتجاج کریں, جس سے اسلام آباد کے معاملات اور اسلام آباد کے جو شہری ہیں ان کے جو آئینی حقوق ہیں کہ وہ اپنے کوئی اسپتال جا رہا ہے, کوئی ہاسپٹل جا رہا ہے, کوئی اپنے دفتر جا رہا ہے, ان کے وہ حقوق معطل نہ کریں, بیٹھیں پروٹیسٹ کریں. اس کے اوپر آپ کو اعتراض نہیں ہے؟ کوئی اعتراض آج بھی نہیں ہوگا. لیکن آپ کو لگتا ہے جو ماحول بنا ہوا ہے, اور یہ پبلک جلسے ہیں, یہ اسمبلی کے بیانات نہیں ہیں, یہ پریس ٹاک نہیں ہے, یہ چیف منسٹر کے برابر میں کھڑے ہو کے لوگ جلسے کر رہے ہیں اور سامنے ہزاروں لوگ موجود ہیں اور یوتھ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ایک ہجان ڈیولپ ہو رہا, ہو سکتا ہے مس ریڈ کر رہے ہو سینٹیمنٹ کو؟ دیکھیے, یہ صرف ایک احتجاج کی اور پروٹیسٹ کی بات نہیں ہے. دوسری طرف جو ابھی وہ بات کر رہے تھے, جو تھوڑی بہت میں نے بھی سنی ہے, اب پاکستان کا جو اس وقت افغانستان کے ساتھ بارڈر پہ سچویشن ہے, مطلب انہیں 10% بھی نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا صورتحال چل رہی ہے. ان کا مقدمہ یہی ہے, وہ کہتے ہیں آپ ہمیں بتاتے نہیں ہیں. نہیں, آپ کو کیا, آپ کو مطلب گھروں میں جا کے آپ کو ہم بیل دے دے کے آپ کو آگاہ کریں جناب کہ آپ یہ ہو گیا جی سن لو, دوسرے دن پھر گھنٹی بھی جا کے آپ کو بتائیں. خدا کے بندو, اگر آپ لوگ گورنمنٹ میں ہیں تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کے وہاں پہ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھیں. وہ آپ کو کوئی سائڈ لائن تو نہیں کر رہے, وہ تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ مشاورت سے ہی ہوتے ہیں. آپ کے پاس وہ کبھی بھی انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں ہو سکتی جو آپ کے انٹیلیجنس اداروں کے پاس ہوتے ہیں. صوبائی گورنمنٹ کے پاس کبھی بھی وہ عسکری قوت نہیں ہوتی جو عسکری اداروں کے پاس ہوتی ہے. ظاہر ہے اگر آپ نے ایک دوسرا ملک ہے اور اس کے ساتھ نہ ہم لڑنا چاہتے ہیں, نہ ہماری کوئی لڑائی کی خواہش ہے, لیکن اگر وہاں سے اٹیک آئے گا, وہاں سے اگر دہشت گرد در اندازی کر کے پاکستان میں آئیں گے, ان کے محفوظ ٹھکانوں کا جو تمام تر ثبوت ہیں اور ان کی جو ویژولز ہیں وہ ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے اور افواج کے پاس ہے, تو لڑ تو وہی سکتے ہیں نا. آپ کا کتانے کا محرر تو نہیں لڑ سکتا. مرضی سے نہیں ہو سکتی کہ اس میں دیکھیں وہ یہ کہیں جی کہ ہمیں کنونس کریں, ہمیں فلاں کریں. الفاظ کے چناؤ کی بات ہے, آپ کو آن بورڈ لے کے, آپ کو بتا کے, آپ کو ساتھ رکھ کے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جناب کسی صورت میں آپریشن نہیں ہوگا, بھائی ہمارے وہاں پہ شہری مر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, ہمارے وہاں پہ مسلح افواج کے جوان افسران شہید ہو رہے ہیں,
وہ کسی کے بیٹے نہیں ہیں جو آپ کے وطن پہ قربان ہو رہے ہیں, اپنی خون کی قربانیاں دے رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں جناب نہیں. صوبائی اسمبلی کو انہوں نے جرگے میں کنورٹ کر دیا ہے, علماء کو بلا رہے ہیں, مشائخ کو بلا رہے ہیں, مشران کو بلا رہے ہیں صوبائی اسمبلی. وہ کہہ رہے ہیں کہ سمبلزم ہے جس کے ذریعے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں ملٹری آپریشنز نہیں چاہیے. آپ کو نہیں چاہیے, دہشت گردوں کو ملٹری آپریشنز چاہیے, اور دہشت گردی ختم کرنے کے لیے ملٹری آپریشن ضروری ہے. اگر آپ کوئی اور طریقہ بتا سکتے ہیں تو بیٹھیں, ہمارے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھیں, انہیں بتائیں جی ہمارے پاس یہ طریقہ ہے, اس سے ہم روک سکتے ہیں, آپ روک لیں. آج تک روکی ہے کبھی آپ نے صوبائی گورنمنٹ کی سپورٹ دیکھی ہے ان اداروں کے ساتھ جو کہ لڑ رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں؟ آپ کا کوئی وزیر کبھی وہاں پہ کوئی شہید ہوا؟ عمران خان کے دور میں تو بڑا امن تھا, وہاں پر تو لوگ نہیں تھے, یہ بعد میں لوگ کہاں سے آ گئے ہیں. یعنی بین السطور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو لایا گیا ہے, ان کو لایا عمران خان ہے. ان کی سیٹلمنٹس جو ہے یہ کم از کم کو 25-30 ہزار لوگوں کی یہ عمران خان کے دور میں ہوئی ہیں, اس کی اجازت سے ہوئی ہیں, اور انہوں نے یہ کہا جناب کہ اب اگر یہ یہاں پہ آ کے آباد کاریاں ان کی ہوتی ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ لوگ پاکستان چھوڑ چکے تھے, یہاں پہ جب ایک صحیح معنوں میں ملٹری آپریشن ہوا تھا تو یہ ہمارے جو بارڈرز کے ایریاز ہیں ان سے یہ لوگ نکل گئے تھے. لیکن یہ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ صحیح معنوں میں ملٹری آپریشن وہ تھا کہ جس میں جو لوکل آبادی تھی اسے منتقل کیا گیا تھا, اور بڑے میسو پیمانے کے اوپر جو ہے وہ نقل مکانی ہوئی, سارا ہوا, ہم نے وہاں پہ لوگوں کو سپورٹ دی, فیڈرل گورنمنٹ نے سارا. لیکن یہ جو اب آپریشن ہو رہا ہے نا, یہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہے. اس کو مس ریڈ نہ کیا جائے کہ میسو لیول کے اوپر جناب وہاں پہ کچھ ٹینکیں اور گولے بارود لے کے کوئی خدا نہ خاصا ٹرائبل ایریا میں فوج پھر رہی ہے, قطعی نہیں. طلعت صاحب جس جگہ کے اوپر دہشت گرد موجود ہوں گے یا دہشت گردی کریں گے, انہیں نیست و نابود کرنے کے لیے کارروائی اسی جگہ کے اوپر ہوگی. اب یہ قطعی طور پہ نہیں ہو سکتا کہ دہشت گرد موجود ہیں بلوچستان میں, خوزدار میں بیٹھے ہیں, یا وہ جناب ٹرائبل ایریا کے کسی ایجنسی میں بیٹھے ہیں اور کارروائی جناب رحیم یار خان شروع ہو جائے. کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لیکن کارروائی ادھر ہی ہوگی نا. کولیٹرل ڈیمیج تو کہیں نہ کہیں ہوتا ہے نا, پھر آبادی کے اندر وہ موجود ہیں. ہم اس کے دیکھیں, ہم اس کے سخت خلاف ہیں. 1% بھی کولیٹرل ڈیمیج جو ہے اس کا ہمیں بالکل یہ احساس ہے کہ نہیں ہونا چاہیے, اور اس کی پوری کوشش کی جا رہی ہے, آئندہ بھی کی جائے گی. اسی کے لیے تو ہمیشہ ہمارے جو ہیں وہ عسکری ادارے انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جو پروونشل گورنمنٹ ہے کے پی میں وہ بیٹھیں. دیکھیں آپ کے جو اختلافات ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہیں, سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ لڑیں, سیاسی میدان میں لڑیں, کوئی فزیکل لڑائی تو ہے نہیں. سیاست کا مطلب ہی نظریات کا اختلاف ہے. فی الحال خیر جو احتجاج ہوتا ہے اس کے اوپر جو رد عمل آتا ہے وہ فزیکل لڑائی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ٹورڈز دی اینڈ میں اگر آپ سے پوچھ پاؤں یوتھ کے حوالے سے جس قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں, یہ جواں سال پاکستان تحریک انصاف کی وہ قیادت ہے جو بہت عرصے تک یہ خیال کرتی رہی کہ اگر ہمارے پاس قیادت آئے تو ہم معاملات کو سیدھا کر لیں گے. اب قیادت ان کے پاس موجود ہے اور ان کے سامنے یوتھ کھڑی ہوئی ہے. تو یہ جو ماحول ہے آپ کے خیال میں یہ بہت زیادہ فساد کا باعث نہیں بن سکتا؟ طلعت صاحب گزارش یہ ہے کہ گورننس چاہے صوبے کی ہو چاہے مرکز کی ہو, اس کے لیے آپ کو صرف جوان سال ہونا یا جوان خون ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے لیے کوئی تجربہ, سیاسی فہم, بصیرت, اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ صرف جوان سالی سے سارے معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ایک پولیٹیکل سوچ چاہیے. آپ کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو سیاسی سوچ رکھتے ہیں تحریک انصاف کے, اور وہ معاملات, سیاسی معاملات کو سیاسی انداز سے حل کرنا چاہتے ہیں. ان کا بانی جو ہے وہ اصل میں تو وہ اسی سے ہدایت لیتے ہیں, تو اس کا تجربہ بھی کافی ہے, جواں سال بھی نہیں ہے. نہیں بانی خیر میں اب اس میں نہیں بات کروں گا کیونکہ وقت آپ کے پاس کم ہے. نہیں میں ویسے جاننا چاہ رہا ہوں, آپ نے کہا تجربہ ان کے پاس ہے, اور لیکن ان کے پاس بہرحال پارلیمنٹ میں آپ واقعی میں ان کو بنی گالا بھجوانا چاہ رہے تھے. کیا تھا آپ نے جو بیان دے دیا اس کے اوپر پھر ہمیں 4 ٹاک شو کرنے پڑے, اب مجھے یکدم یاد آ گیا. نہیں دیکھیں وہ یہ تھا, وہ کیا تھا, کوئی تجویز تھی, کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہر پروگرام میں ہر جگہ کے اوپر ڈسکس ہو رہا ہے جناب عمران خان سے ملاقات ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی, بندے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, صبح جناب 9 بجے ٹی وی چینلز پہ بریکنگ نیوز یہی چلتا رہتا ہے, اب قافلہ جا رہا ہے, اب قافلہ آ رہا ہے. تو اس تناظر میں نے یہ بات کی کہ ہمیں اب کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمیں مینس فیڈرل گورنمنٹ, تمام اتحادی جماعتیں, کہ بھائی ہم پاکستان کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں, جو کر چکے ہیں اور جو کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے فار اینڈ بیانڈ ہے, وہ بہت آگے کی چیز ہے. انٹرنیشنلی, اسلامک ورلڈ, انٹرنیشنل ورلڈ, اور یہاں پہ جو آپ کو اندرونی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں, تو لہٰذا ہماری صحت پہ فرق نہیں پڑتا. عمران خان جیل میں ہے یا اڈیالہ میں, آپ درخواست دیں, سنجیدہ اس کے اوپر ہم
ڈیلیبریشنز کریں گے, بھیج دیں گے. بعض لوگوں کا خیال تھا اور ہماری بھی تشریح اس وقت ہمیں یہی محسوس ہوا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی تجویز ہے, تجویز کے ذریعے ان کو اڈیالہ سے نکال کے بنی گالہ بھجوا رہے ہیں, لیکن آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا, ہماری صحت پہ اثر نہیں پڑتا. بالکل, دیکھیں نا پرائرٹیز کی بات ہوتی ہے نا. ابھی جیسے میں بات کر رہا ہوں جو سابق وزیر قانون تھے, جی, بات یہ ہے کہ پرائرٹیز اس وقت نہ اسلام آباد پہ ہی الغار ہے, نہ پرائرٹی اس وقت احتجاج ہے. پرائرٹی یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کے صوبے کے اندر امن ہو اور آپ کی گورننس بہتر ہو. پرائرٹی عمران خان کی یہ وزیر اعلیٰ لگاتے ہوئے اگر تو یہ ہے کہ گورننس بہتر ہو تو بہت اچھا ہے. نہیں, وہ تو لگایا وہ اپنے رہائی کے لیے, اور وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ میں نے عمران خان کو رہا کروانے کے لیے میں آیا ہوں. دیکھیں وہ جس طرح بنو کی جیل ٹوٹی تھی, اگر ان کا ارادہ یہ ہے کہ جیل توڑ کے میں عمران خان کو لے جاؤں گا تو یہ تو نہیں ہونے والا. یہ تو بڑی کلیئر بات ہے. نہیں, اسلام آباد کے اندر آئے وہ ہزاروں لوگ لے آئے اور اس کے بعد جیل کی طرف چلے جائے تو ہزاروں نہیں, وہ لاکھوں لوگ لے آئے. دیکھیں قانون ہے, اس کی عملداری ہے. وہ جیل جو ہے وہ ایک پرون جیل تھی, اور اس میں جنہوں نے وہ جیل توڑی تھی وہ دہشت گرد تھے. اگر آپ اپنے آپ کو پولیٹیکل فورس کہتے ہیں, پولیٹیکل پارٹی کہتے ہیں, تو وہی ہوگا جو قانون کے ایمبٹ کے اندر ہوگا, اس کے اندر رہ کے آپ کوشش کریں. بالکل, کوئی اعتراض نہیں. 30 سیکنڈز میں آپ کا مشورہ بطور ایک تجربہ کار سیاستدان کے, کے پی کی حکومت کو کیا ہوگا اس وقت ترجیحات کے علاوہ جو آپ نے فرمایا, کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں کے پی کی حکومت کو یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے آپ کی جو پرائرٹی ہے وہ آپ کے صوبے کا نظم و نسق ہے, آپ کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے, صوبے کی ترقی ہے اور دہشت گردی کا خاتمہ ہے. ہم آپ کی ہیلپ کے لیے ہیں. ہم اپنے ریسورسز, فیڈرل گورنمنٹ ہے, ہمارے عسکری ادارے ہیں, وہ وہاں پہ اپنی جان کی نذرانے دے کے آپ کے صوبے کو جو پاکستان کا حصہ ہے ہمیں اپنی اتنا ہی عزیز ہے جتنا پنجاب ہے, بلوچستان ہے, سندھ ہے. ہمارے لیے ان چاروں کئیوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم اگر وہاں پہ تیار ہیں کہ وہاں پہ امن قائم ہو تو آپ بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں, اور عمران خان کی رہائی کے لیے آپ قانونی راستہ اختیار کریں. ہماری لیڈرشپ عمران خان سے زیادہ جیلوں میں رہی ہے, لیکن ہم نے ہمیشہ قانونی راستے اختیار کیے ہیں. کوئی نئی بات تو آپ نے خیر نہیں کی, آپ نے وہی باتیں دہرائی جو آپ کی اسٹینڈرڈ پالیسی ہے. میں نے وہی کہا ہے کہ جو ماضی میں ہوا ہے اور جو ہو سکتا ہے. I have to leave it there. آپ کا بہت شکریہ.